السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے 13 فروری اور سن 2021۔ سینٹ کے انتخابات جو ہیں اس میں بڑی ڈرامائی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ایسی سچویشن بن رہی ہے جس سے لگتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ سیاسی طور پر بہت گرم ہوگا۔ پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد سے اپنا امیدوار نامینیٹ کیا ہے سینٹ کے لیے۔ نون لیگ نے ان کی حمایت کی ہے اور جو ان کے جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں اس میں راجہ پرویز اشرف اور نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی یعنی دو سابق وزرائے اعظم ان کے تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ بنے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ کیا اس کے پیچھے بات ہو سکتی ہے، شہر میں کیا اسپیکولیشن ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج پھر یہ بات کہی ہے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، گفتگو چل رہی ہے۔ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے۔ تو اس پر مریم نواز نے کہا کہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا علم نہیں، اور بات جو ہے یہ اوپر والے معاملات ہیں، اوپر والے لیول پر بات چیت ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر سے اوپر تو پھر یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اور یا دوسری طرف پھر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اس کے علاوہ یا پھر ڈی جی ایم آئی ہو سکتے ہیں۔ ایم آئی ان کاموں میں پڑتی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ کیوں کہہ رہی ہیں بار بار مریم نواز صاحبہ؟ کیا کسی کے بیچ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یہ تاثر جبکہ وہ کہتی یہ ہیں کہ ہم نے فوج کو بیرکس میں واپس بھیجنا ہے، فوج کے کردار کے ہم خلاف ہیں، پولیٹکس نہیں ہے، تو وہ بیک ڈور رابطوں کی بھی بات کر رہی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی جھٹلا رہی ہیں، اوپری لیول کی بات کر کے کیا وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ ان کو امپلیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اور وہی پالیسی جو ماضی کی چل رہی ہے، جو بیانیہ کہ فوج کو خراب کرنا ہے یا ان کو بدنام کرنا ہے یا پاکستانی عوام کے دلوں میں یہ بات ڈالنی ہے کہ فوج جو ہے وہ پولیٹکس کر رہی ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ کرپٹ نہیں تھے، ان کو سزا جو ہے وہ صرف اس لیے ملی ہے کہ فوج ان کی مخالف تھی۔ یہی وہ اسی چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آ جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر کہ وہ ہے کیا۔ اب جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو جس طرح سے امیدوار بنا کے تو ان کے کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اگر سینٹ کے ممبر بن جاتے ہیں تو پھر یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس آپ سمجھے کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہاں پر ان کا مقابلہ ہوگا حفیظ شیخ کے ساتھ، اسلام آباد کی سیٹ پر جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار حفیظ شیخ ہیں، وہ منسٹر فار فائنانس ہیں، اور اگر وہ سینٹ کی سیٹ نہیں جیتے تو وہ اپنی وزارت کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ قانون میں ہے کہ انہیں کسی ایوان کا رکن بننا ہے 3 سے 6 مہینے کے اندر اندر وزیر بننے کے بعد۔ تو یوسف رضا گیلانی اگر ان کو شکست دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو فائنانس منسٹری ہے وہ بھی گئی، اور پھر یہ ایک نو کانفیڈنس ہے ایوان میں۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف کی اکثریت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہ اپنا ممبر الیکٹ نہیں کروا سکتے سینٹ میں ووٹنگ کے ذریعے تو وہ اپنی حکومت کو کہاں بچا سکیں گے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ وہ آج بڑے کانفیڈنٹ تھے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، شاہد خاقان عباسی بھی ان کے ساتھ تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب اسپیکولیشن یہ ہے کہ یہ زرداری صاحب نے جو بنیادی طور پر جو کامیابی حاصل کی ہے، اس کو پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو پولیٹیکل جو ڈیسیژنز ہیں یا جو سوچ ہے وہ پیپلز پارٹی کی پریویل کر رہی ہے۔ شروع میں مولانا فضل الرحمان استعفوں کی بات کر رہے تھے، مسلم لیگ نون استعفوں کی اور لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، تو زرداری صاحب نے ان کو اس بات سے روکا۔ وہ سینٹ الیکشن کے بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے، زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کو روکا، نون لیگ کو اور مولانا فضل الرحمان کو، اور ان کو ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے منایا۔ پھر اس کے بعد وہ سینٹ کے الیکشن لڑنے کے لیے منایا، اور اس کے بعد اب اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے 80 سے زیادہ اراکین ہیں اور پیپلز پارٹی کے 40-42 کے لگ بھگ اراکین ہیں، لیکن زرداری صاحب نے اپنا امیدوار یوسف رضا گیلانی کو پچ کیا اور مسلم لیگ نون نے ان کو انڈورس کیا، مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھی ان کو انڈورس کیا، سارے پی ڈی ایم نے اس کو انڈورس کیا یوسف رضا گیلانی کو۔ تو جو اس وقت لیڈ جو رول ہے پی ڈی ایم میں، ڈرائیونگ سیٹ پر جو بیٹھا ہے
وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور وہ تمام جو پولیٹکس ہے پی ڈی ایم کی، نون لیگ کی، اس کو انہوں نے قابو میں کر لیا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دکھایا ہے آصف علی زرداری صاحب نے، کیا ایشورنسز دی ہیں، کیا گارنٹیز دی ہیں مسلم لیگ نون کو کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو کینڈیڈیسی ہے اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں اسلام آباد میں۔ جو پیپلز پارٹی کے قریبی ذرائع وہ کہتے ہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن جیتتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کے چیئرمین بھی وہ بن جائیں گے، کیونکہ جو کمپوزیشن بن رہی ہے، جو نظر آ رہی ہے، اس میں 1-2 ووٹوں کا فرق ہے، اور اگر یہاں پر قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد اکثریت میں ہونے کے باوجود حفیظ شیخ کو نہیں جتوا سکتا، تو پھر جو زرداری صاحب کی جو یہ بات ہے کہ ہم نو کانفیڈنس کامیاب کر سکتے ہیں وقتی طور پر، اس میں ایک بڑا وزن پیدا ہو جائے گا اور لوگ اس بات کو بلیو کریں گے۔ اور سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو پھر اگلے مرحلے پر پچ کیا جائے گا صادق سنجرانی صاحب کے مقابلے میں، اور یہ سمجھتی ہے پیپلز پارٹی کہ یوسف رضا گیلانی اگر قومی اسمبلی کے سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے تو اسی پلاننگ پر عمل کرتے ہوئے وہ سینٹ کے چیئرمین بھی بن جائیں گے۔ وزارت عظمیٰ کے لیے آصف علی زرداری صاحب خود اپنے آپ کو پچ کرتے ہیں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی یہ بات کہی ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی یہ بات کہی ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس بات کا اندیا بھی دیا ہے۔ اس بات کے حوالے سے بیہائنڈ دا سین وہ چیزوں کو اس لیے وہ بہت زیادہ لابنگ بھی کر رہے ہیں کہ اگر سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں، حکمران اتحاد کو اگر ان سے 2-3 نشستیں اپوزیشن پی ڈی ایم لے لیتی ہے نواز زرداری صاحب کی اس پالیسی کی بنا پر، تو اگلی وزارت عظمیٰ کے لیے عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹانے کے بعد پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوں گے جناب آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری صاحب مستقبل کی وزارت عظمیٰ کے لیے اب وہ اپنے آپ کو وہ فیلڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یوسف رضا گیلانی صاحب جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے، یہ ایک علیحدہ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے جو آج گفتگو کی ہے، انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو شاید خاقان عباسی نے انڈورس کیا، مسلم لیگ نے انڈورس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے ساتھ رابطے بیک ڈور رابطے جاری ہیں، گفتگو جاری ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو اس بات کی تردید کر چکے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کا علم نہ ہو۔ اب اگر ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان فوج کے سربراہ کے بھی علم میں ہوگا، ان کی اجازت کے بغیر تو وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج یہ بات کہی ہے کہ ان کو شاید علم نہ ہو، اور پھر آگے یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ ہو سکتا ہے ان سے اوپری لیول کے پر گفتگو ہو رہی ہو، رابطے ہو رہے ہوں۔ اب اس سے اوپری رابطہ، اس سے جو اونچا لیول ہے وہ تو پھر یا تو آرمی چیف خود کسی سے بات کر رہے ہیں یا پھر ڈی جی آئی ایس آئی کسی سے بات کر رہے ہیں۔ اب میں نے حکومتی کچھ لوگوں سے گفتگو کی، تصدیق کرنے کی کوشش کی، اور کچھ ریٹائرڈ جو عسکری ذرائع ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مریم نواز صاحبہ یہ جو بات کر رہی ہیں یہ جان بوجھ کر رہی ہیں، اور وہ بیسیکلی عمران خان اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کے بیچ میں کوئی تھوڑی دوری لانا چاہتی ہیں آپس میں۔ وہ یہ بات اس لیے کر رہی ہیں تاکہ ان کی آپس میں غلط فہمی پیدا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بیک ڈور جو ہیں وہ رابطے ہو رہے ہیں، اور پھر یوسف رضا گیلانی کی کینڈیڈیسی پر متفق ہونا اور نون لیگ کا ان کے پیپلز پارٹی کے پیچھے چلنا، جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو نو کانفیڈنس کی پالیٹکس کریں گے اور ہم ایوان میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور زرداری صاحب نے یہ کہا اس سے پہلے کہ دیکھیں میں نے مشرف کو نکالا، کوئی مشرف کو نہیں نکال سکا، تو میں پی ڈی ایم کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کچھ ہم سے سیکھ لیں، کچھ مجھ سے سیکھ لیں، کیونکہ اگر وہ مجھ سے سیکھ کر چلیں گے تو جیسے ہم نے صدر مشرف کو نکالا اسی طرح ہم عمران خان کو بھی نکال سکتے ہیں۔ اور تھوڑا ایک رویوں میں بھی نرمی آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنا ہی لوگ ہیں، ان سے ہم خفا ہیں،
नाराज़गी हो जाती है, खफगी हो जाती है। बिलावल भुट्टो अपनी जो तकरीरें हैं उसमें अब वो फ़ौज के हवाले से कोई बात नहीं करते। इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है महंगाई के हवाले से, लोगों के हवाले से, उस पॉलिसी पर वो बात करते हैं। मरीम नवाज़ साहबा भी अवामी मसाइल और अवामी इशूज़ की बात करती हैं। वो जो एक बुरा भला कहती थी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौज को, जर्नलों के नाम लेके, वो अब नहीं लिए जा रहे। नवाज़ शरीफ साहब भी अब कई हफ़्ते हो गए उन्होंने किसी पब्लिक मीटिंग से, किसी कमेटी से, किसी से उन्होंने ख़िताब नहीं किया जिसमें उन्होंने फ़ौज के हवाले से कोई बात की हो। तो ये एक सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं उसको जन्म दे रही हैं। इस्लामाबाद आजकल जो अफवाहों का एक शहर बना हुआ है और हर जो जर्नलिस्ट है या हर जो थोड़ा बहुत मामलात को समझने वाला आदमी है उसके पास एक नई थ्योरी है जो वो पेश कर रहे हैं, और क्या होता है हमें नहीं पता। लेकिन आज बहरहाल एक हलचल मच गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो तमाम जो अरकान असम्बली थे और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उनके साथ उनका रवैया बहुत बेहतर रवैया था। तो वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत सारे MNAs जिनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो उनके साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात हो सकते हैं, और उन्होंने आज एक गुफ्तगू भी कही कि सिर्फ़ पैसे से वोट नहीं मिलते। जब वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए आए थे तो अपोजिशन ने उनको सपोर्ट किया था, यानी वोट तो अपोजिशन ने उनके ख़िलाफ़ दिया था, लेकिन जब इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था तो उसमें अपोजिशन ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको दिया था और वो पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर-ए-आज़म बने जो यूनानिमसली इलेक्ट हुए थे। तो आज उन्होंने कहा कि क्या वो उस वक्त जो मुझे वोट मिले थे क्या वो पैसे की वजह से मिले थे, ताल्लुकात की वजह से मिलते हैं वोट, आपकी स्टैंडिंग की वजह से मिलते हैं वोट। तो बड़े पुरुमीद नज़र आए जिस तरीके से उन्होंने सहाफ़ियों से बात की। अब पीछे इसके क्या है, ये जो थ्योरीज़ हैं कंस्पिरेसी, ये सिर्फ थ्योरीज़ हैं या वाकई कुछ है, आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। और इंशाल्लाह मैं भी अपनी वीडियोज़ में आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।